السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فروخ سہیل گوئندی۔ تناظر میں ہمارے آج کے مہمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان، کھلاڑی سے سماجی کارکن اور سماجی کارکن سے سیاست کا میدان۔ آج ان سے گفتگو کریں گے پاکستان کی سیاست اور ان کی سیاست کے حوالے سے۔ السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام فاروق۔ آپ کھیل کے میدان سے یکدم سماجی تحریک سے وابستہ ہوئے اور آپ نے شوکت خانم میموریل جو پروجیکٹ رکھا، اس کے بعد یکدم آپ سیاست میں کیوں آئے؟ فاروق، پہلے تو میں یہ کہوں کہ سیاست میں انٹرسٹڈ تو میں ہمیشہ تھا۔ میری یونیورسٹی کی جو ڈگری تھی وہ پالیٹکس میں تھی، آکسفورڈ سے۔ پالیٹکس میں خود انوالو نہیں تھا، لیکن پالیٹکس کے اندر انوالو اس طرح تھا کہ جو بھی انسان ایک معاشرے کا حصہ ہوتا ہے وہ سیاست میں ہونا ہوتا ہے۔ یا تو میں اپنا سوچوں، جو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں جن کو کوئی فکر نہیں کہ باقی معاشرہ بہاڑ میں جائے، ان کی زندگی کے اس سے متعلق ان کی زندگی ہوتی ہے، لیکن جو ایک انسان کمیونٹی کا حصہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ پالیٹکس میں ضرور انٹرسٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ پالیٹکس کا مطلب کہ کمیونٹی کی آپس میں رابطہ۔ تو میں ایکٹیولی تب آیا جب مجھے ایک یہ سوچ آئی کہ یہاں پاکستان میں جو سٹیٹس کو ہے، یہ اس نے پاکستان کو روکا ہوا ہے آگے بڑھنے سے، پاکستانیوں کو روکا ہوا ہے آگے بڑھنے سے۔ یہ سٹیٹس کو ان لوگوں کا ہے جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہے چھوٹا سا طبقہ، اور یہ کوئی اس کو فیوڈل کلچر کہتے ہیں، کوئی اس کو ملٹری سول بیوروکریسی کہتے ہیں، یہ ہے ایکچولی ایک ویسٹڈ انٹرسٹ۔ ویسٹڈ انٹرسٹ کا مطلب کہ جو سٹیٹس کو سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے۔ تو میرا یہ ہمیشہ کنٹینشن رہی کہ یہ پاکستان کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے، اگر انسانوں کے اوپر پیسہ خرچ کیا جائے بجائے ادھر ادھر ضائع کیا جائے، یا ایلیٹ اپنے اوپر پیسہ خرچ کرے، تو اگر یہ انسانوں پہ پیسہ خرچ ہو جائے تو یہ ملک میں ہمیشہ سمجھتا تھا بڑا پوٹینشل ہے۔ تو میں آخر میں سیاست میں اس لیے آیا کہ میں نے جو بنیادی چیز اس ملک کو اوپر اٹھا سکتی ہے وہ دو چیزیں ہیں، عدالتی انصاف اور معاشی انصاف۔ تو یہ اس لیے تحریک انصاف بنائی۔ آپ نے تحریک انصاف کا نام رکھا سوشل جسٹس پر، لیکن آپ کی پارٹی کی طرف سے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی تو بڑی بات کی جاتی ہے، لیکن جو اکنامک جسٹس کی بات کم کی گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب فیوڈلزم کے خلاف اور سرمایہ داری کے خلاف اور نیو کلونیل ایجنڈا، نیو لبرل ایجنڈا کے خلاف اور گلوبلائزیشن کے خلاف، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں جی ہماری پہلے سے ہی ہماری پارٹی کا جو مینیفیسٹو دیکھ لیں، وہ فیوڈلزم کو دو طرح ٹیکل کرتا ہے۔ ایک تو لینڈ ہولڈنگ ہے، اور لینڈ ہولڈنگ کی وجہ سے جو پاور ایک فیوڈل کے پاس ہے، اور ایک ہے جو ڈپرائیوڈ جو ہمارے جو پیزنٹس ہیں، جو یعنی کہ جو لیبر ہے دیہاتوں کے اندر جس کی اپنی زمین نہیں ہے، ہاری اور کسان۔ تو یہ فیوڈلزم کو ہم نے دو طرح ٹیکل کیا ہے، اور ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں ہر مینیفیسٹو میں اس کو ٹیکل کیا ہے۔ ایک تو لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے کہ ایک لیول بشک فیصلہ کر لیں، جو اگر لیول آپ نے بڑا بھی کرنا ہے جو اوریجنل سے بھی، لیکن اس لیول کے بعد باقی ساری زمین ڈیوائیڈ ہونی چاہیے لینڈ لیس لیبر۔ کتنی لینڈ ہولڈنگ تک آپ چاہتے ہیں کہ لیمٹ ہونی چاہیے؟ دیکھیں نا، جو اوریجنل ہے وہ تو 120 ایکڑ ہے نا پر پرسن۔ تو اگر آپ اور اس کو ابیوز کیا گیا اور کانسٹنٹلی اور پھر شریعت کورٹ کا فیصلہ ہی آ گیا کہ لینڈ ریفارم ہی غیر اسلامی ہے، جو بھٹو صاحب کی لینڈ ریفارم ہوئی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک سطح سے 120 ایکڑ پر پرسن کر کے آپ زیادہ سے زیادہ پورے فیملی کا ایک طے کر دیں کہ چلیں جتنی بھی فیملی آپ بڑی کر لیں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، کہ یعنی بچوں کے نام نہیں لگا سکتے، ایک طے کر لیں، یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو باقی زمین ہے وہ لوگوں کے اندر بانٹ جانی چاہیے۔ اس سے فیوڈلزم نہیں ختم ہوگی، پہلے میں یہ کلیئر کر دوں۔ یہ صرف وہ جو ڈپرائیو جو لوگ ہیں ہمارے دیہات میں، کسان جو ہیں جن کے پاس زمین نہیں ہے، ان کو زمین دینے کے لیے اس کا ہوگا، کیونکہ دیکھیں نا اکثریت دیہات میں ہے اور سب سے زیادہ غربت دیہات کے اندر ہے، ان کے پاس جن کی اپنی زمین نہیں ہے، جس کو آپ ہاری کہتے ہیں۔ لیکن فیوڈلزم تب جائے گی
جب آپ قانون کی بالادستی قائم کریں گے. مطلب آپ فیوڈل کلچر کو بھی ساتھ لیتے ہیں. یہ دونوں کنیکٹڈ ہیں. دیکھیں نا, آپ اگر ایک غریب آدمی کو زمین بھی دیتے ہیں, جو ہمارے پاکستان کے اندر جو پاور سٹرکچر ایسا ہے کہ جو طاقتور ہے وہ کمزور اس کے سامنے جب بھی عدالت میں جائے گا وہ طاقتور جیت جائے گا, یا ہمیشہ طاقتور پریویل کرے گا کمزور کے اوپر, تھانے میں اسے ماریں پڑوائے گا, جھوٹے کیسز کروا دے گا, اس کی زمین پکڑ لے گا, زمین اس کے نام بھی کر کے اس کو زمین نہیں دے گا, جو پہلے لینڈ ریفارمز میں ہوئے. تو لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ کنیکٹڈ ہونا چاہیے جو قانون کی بالادستی ہے, یعنی کہ یہ جو طاقتور اس وقت پریویل کرتا ہے پاکستان میں, جنگل کا قانون ہے, یہ بھی ختم کریں اور پھر لینڈ ری ڈسٹریبیوشن کر کے ایک نچلے طبقے کو بھی اٹھائیں. لیکن اس کے ساتھ آپ نے بات کی لینڈ ریفارمز کی, صنعت کے حوالے سے آپ کی پارٹی کی کیا فلسفی ہے؟ آپ مکسڈ اکانومی پہ یقین رکھتے ہیں یا کیپٹلزم پہ یقین رکھتے ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی, اچھا میری اس سے بڑی انٹرسٹنگ, میں نے اس کے اوپر بڑا سوچا, کیونکہ ایک طرف تو باظاہر لگتا یہ ہے کہ جو کیپٹلسٹ اکانومیز ہیں وہ زیادہ تیزی سے ترقی کر گئی, جو کامنسٹ تھیں وہ فیل ہو گئی. یعنی کہ یورپ تھا نا, آدھا ہو گیا نا یورپ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, ایک طرف کامنزم میں چلا گیا, ایک طرف کیپٹلسٹ اور ڈیموکریٹک, ایک طرف چلے گئے جو کامنسٹ ون پارٹی سسٹم ہے. اور یورپ کا ایک حصہ سوشل ڈیموکریسی کی طرف بھی چلا گیا, اسکینڈینیوین گیا بھی, اور جو وہ بھی گیا, اور لیکن بیسکلی جدھر ڈیموکریسی تھی وہ اوپر چلا گیا, اور جدھر کم ڈیموکریسی تھی اور جدھر یہ اس کو کامنسٹ ویسٹ کیپٹلزم نے تو یہ کہا کامنزم کی وجہ سے فیل ہوا ہے. حالانکہ میں جو سسٹم جس کو پریفر کرتا ہوں وہ جو آپ نے بات کی مکس سسٹم کی, جو اسکینڈینیوین کنٹریز میں تھا, جس میں سویڈن ایک بہترین اگزامپل ہے. میری اپنی نظر میں سویڈن ٹائپ ماڈل ہمیں پاکستان کو فالو کرنا چاہیے. میں نے مہاتر محمد سے جب ملاقات کی تو میں نے ان سے اسی چیز پہ پوچھا, اس میں بڑے ایشوز ہیں, پرائیویٹائزیشن ہے, تو ان کے بڑے اچھے جواب تھے. انہوں نے کہا دیکھو اسٹیٹ فیکٹریاں نہیں چلا سکتی, بزنس نہیں کر سکتی, اسٹیٹ فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے, لیکن جب آپ پرائیویٹائز کرتے ہیں تو کہتا ملیشیا میں ہم نے صرف تب فارنر کو پرائیویٹائزیشن میں اجازت دی خریدنے کی جب کہ انہوں نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی. اگر ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں تھا, ہم نے اگر کم بھی بکی ہم نے اپنے لوگوں کو بیچی ہے. اب دیکھیں نا اس کا بنسبت جو پاکستان میں ہوا ہے, ہم نے اپنے پروفٹ میکنگ فرمز کو بیچ دیا, جس میں بینکس تھے, ہم نے فارنرز کو بیچ دیا. اب کیا ہوا, بڑے بڑے نفع جو پاکستان کے اندر انویسٹ ہونا تھا وہ فارن ایکسچینج میں باہر جا رہے ہیں, اور ٹریڈ گیپ کے اوپر فرق پڑا ہے ہمارے, اور ڈیفیسٹ بڑھتا گیا جو ٹریڈ بیلنس ہے. تو اس کی بڑی اچھی تھنکنگ تھی کہ جو پرائیویٹائزیشن بھی ہونی چاہیے وہ عوام کے لیے کی خدمت میں لیں. ہاں ایفیشنسی بڑھ جائے لیکن پیسہ باہر بھی نہ جائے اور قیمتیں بھی نہ اوپر چلی جائیں. خان صاحب, آپ نے اسکینڈینیوین کو ماڈل بنایا اور اس میں سویڈن کو خصوصی طور پر, یعنی کہ آپ سوشل ڈیموکریسی کے حامی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے عوام کی بہتری اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اس میں تعلیم, روزگار, جاب, تعلیم میں جو دیکھیں نا, جو سب سے بہترین ماڈل تعلیم کا ہے وہ فرانس اور جرمنی میں ہے. ایک بچہ 9 یا 11 سال کی عمر میں ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ پاس کرتا ہے. جب وہ ٹیسٹ پاس کر لیتا ہے وہ سرکاری اسکول میں چلا جاتا ہے. سب سے بہترین تعلیم سرکاری اسکولوں میں اور مفت تعلیم, ایز اپوز ٹو انگلینڈ جدھر پھر بھی ایلیٹسٹ سسٹم ہے. یہاں فرانس اور جرمنی میں مطلب یہ کہ جو بہترین ٹیلنٹ ہے وہ اوپر آ جاتا ہے, اور جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ پاس نہیں کرتے وہ پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں. تو تعلیم اسٹیٹ کی ذمہ داری, صحت ہیلتھ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. روزگار, اگر کوئی لوگ بے روزگار ہوتے ہیں ان کو ان امپلائمنٹ بینیفٹس ملتے ہیں باہر. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ لاوارث چھوڑ دیں اس کو, بے روزگار پھر رہا ہے. اسٹیٹ کو ذمہ داری. ہم نے جو آج کیا ہے کہ ہم نے پاکستان جو ہے اس کا بالکل اپوزٹ ہے. پاکستان تو کیپٹلسٹ بھی نہیں ہے, پاکستان تو پریڈیٹری سسٹم ہے کہ طاقتور کمزور کا خون چوس رہے ہیں, غریب امیر کو سبسڈائز کر رہا ہے. یہ تو بالکل کیپٹلزم میں تو پھر بھی امیر سے ٹرانسفر آف ویلتھ نیچے جاتی ہے. امریکہ کے اندر جو 1% ان کے پیسے والے سب سے امیر لوگ ہیں 33% ٹیکس دیتے ہیں. 33% ٹیکس
ایک ملک کا صرف 1% پیسے والے لوگ دیتے ہیں. یا تو غریب امیر کو یا تو 90% انڈائریکٹ ٹیکس. آپ کی جو پولیٹیکل فلاسفی ہے یہ ایک پروگریسو اور سوشل ڈیموکریسی کے قریب ہے, لیکن پاکستان میں آپ جو پولیٹیکل الائنسز کرتے ہیں وہ ریلیجس اور رائٹ ونگ پارٹیز کے ساتھ کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ایکچولی میری الائنس کوئی کسی کی لیفٹ یا رائٹ کی وجہ سے نہیں الائنس ہوئی. میری الائنس ہوئی ہے ایشوز کے اوپر. دیکھیں نا, جو ایشو پہ کھڑا ہے اس کے ساتھ. اب اے پی ڈی ایم ہے, میں آپ کو کلاسک یہ الائنس ایک ہی الائنس میں گیا ہوں اور وہ ہے اے پی ڈی ایم. اب اے پی ڈی ایم کی جو الائنس ہے اس کے اندر لیبر پارٹی ہے, اس کے اندر لیفٹ ونگ گروپس ہیں, منٹو صاحب ہیں, اچک زئی ہیں جو کہ ریلیجس پارٹیز کے خلاف ہے, وہ پونم ہے جو ٹوٹلی سیکولر ہے, اس میں جماعت اسلامی بھی ہے. اور یہ ایکچولی ایک ایشو کے اوپر ہے, اور ایشو کیا ہے پاکستان میں. لیکن اس سے پہلے آپ پر ایک بڑا اعتراض کیا جاتا ہے, چونکہ آپ کے جو ووٹ ہیں یا آپ کی جو کانسٹیچوئنسی عوام میں وہ ایک پروگریسو, لبرل, مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں. ان کا اینٹی امپیریلسٹ ہونا اور ایک ریلیجس پارٹیز کا اینٹی امپیریلسٹ ہونا دونوں فرق ہے. چونکہ جو ریلیجس پارٹی ہیں دے وانٹ مور وار اور جہاد, جو لیفٹ کی پارٹیز ہیں دے ڈونٹ وانٹ وار. تو آپ پر یہ کرٹیسزم کیا جاتا ہے کہ آپ نے اسپرچولی شاید زیادہ ٹلٹ رکھا ریلیجس پارٹیز کی طرف پچھلے 4-5 سال میں, جو ایشوز شاید آپ امریکن ایشوز کے حوالے سے. نہیں, دیکھیے میں پرابلم پتہ ہے آپ کیا ہے فاروق, پرابلم یہ ہے کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں یہ لیفٹ رائٹ کی پالیٹکس میں. یہ امپورٹڈ فلاسفیز ہیں دونوں ہی. یہ جو لیفٹ اور رائٹ کی جو کیپٹلسٹ اور یہ جو کامونسٹ اور لیفٹ کی جو بنی ہے یہ کولڈ وار کی فلاسفیز ہیں. یہ ایک وقت یہ تھا کہ پاکستان میں سوویٹ ایمبیسی باقاعدہ لیفٹ ونگ کو کرتی تھی, اور جو امریکن ایمبیسی ہے یا وہ پورا پیٹرنائز کرتے تھے رائٹ ونگ پارٹیز کو, یا کرواتے تھے اپنے پروٹیجز جو مڈل ایسٹ میں تھے, وہ ان کو رائٹ ونگ کو پیسے دیتے تھے وہ لیفٹ. تو یہ ایک باہر سے یہ گروپس بنے ہوئے تھے. میں نہیں سمجھتا یہ پاکستان کی نیچرل ڈویژن ہے. لیکن اس کا کوئی فلاسفی کا نام تو دینا پھر آپ پاکستان میں اگر پالیٹکس کرنی ہے. دیکھیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اوریجنل تھاٹ کی ضرورت ہے. فلاسفیز کے بارڈرز تو نہیں ہوتے. میری جو فلاسفی ہے, اگر آپ میری فلاسفی اگر کسی کو بھی اسٹڈی کریں, میں اگر آپ مجھے کہتے ہیں نا کسی فلاسفر سے متاثر ہوں تو وہ علامہ اقبال ہے. اب علامہ اقبال کو آپ نہ لیفٹ کہہ سکتے ہیں نہ رائٹ کہہ سکتے ہیں. لیکن ویسٹ سے بھی متاثر تھے. نہیں, ویسٹ کی تھاٹ سے متاثر تھے. میں ویسٹ کی کئی چیزیں میں بہت متاثر ہوں. اصل میں جو ویسٹ کی چیزیں ہمیں امپریس کرتی ہیں وہ کیا ہیں؟ کویسٹ فار نالج, تعلیم کے اوپر زور, رول آف لا, ڈیموکریسی, سائنٹیفک اپروچ, کویسٹ فار نالج یعنی کہ ریسرچ, نالج. یہ جو یہ ہیں تو ساری ایک زمانے پہ جب مسلمان عروج پہ تھے ہم بھی یہ چیزیں کرتے تھے. بہرحال اگر ویسٹ سے ہمیں یہ چیزیں امپریس کرتی ہیں تو وہ علامہ اقبال کو بھی کرتی ہوں گی. لیکن ویسٹ کی جو چیز مسنگ ہے وہ ہے اسپرچوالٹی. دیکھیں نا, آپ یہ سائنس کے ساتھ اگر آپ سائنس کو بالکل بے لگام چھوڑ دیں تو وہ ایٹم بم پروڈیوس کرتا ہے نا. آپ اگر انسان کی ہوس کو, انسان کو ایک عقل مند جانور ہی بنا دیں, انسان کو تو انسان سارے نبی بنانے آئے تھے, 1,24,000 جو نبی تھے وہ ایک عقل مند جانور سے انسان بنانے آئے تھے آدم کو. تو میں ان سے کئی جگہ اگری کرتا ہوں. تو اس لیے میرے لیے آپ کا پلیس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ میں آیا اگر سیاست میں آیا تھا تو میرے میں ایکچولی جب اسپرچویلٹی بڑھی تھی, میرے میں ایکچولی ایمان پروسیس ہوا, ایمان کا جب پروسیس آیا تو میں نے سوچا کہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ایک شرکت کروں اس کے اندر. نہیں تو مجھے تو اللہ نے سب کچھ دیا تھا. تو وہ ایمان آپ پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے زیادہ دیا تو معاشرے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, جس میں سوشل ورک بھی انکلوڈڈ ہے. دوسری طرف جو مغرب ہے, مغرب کے اندر جو چیز میں نے, اور مغرب کو شاید ہی کوئی میرے سے بہتر سمجھتا ہو, ایکسپوجر بھی اور ایکسیپٹنس تھی مغرب میں. میں شادی بھی ادھر کی, جو ایک قسم کی فیملی بن گئی. زیادہ سکسیسفل لیڈر وہی ہوئے ہیں تھرڈ ورلڈ میں, وہ مہاتما گاندھی ہوں, ذوالفقار علی بھٹو ہوں, جن کا ویسٹ کا ایکسپوجر ہے, وہ ویسٹ کی کانٹراڈکشن بھی جانتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا, آپ جب ویسٹ میں رہتے ہیں نا تو آپ ویسٹ کو جب اندر سے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک تو آپ جب باہر بیٹھے یہاں سے ویسٹ دیکھ رہے ہیں نا ٹی وی پروگرامز کے ذریعے, وہ ایک ڈیزل ہو رہے ہیں اس کے گلیمر سے, وہ پاپ ڈانسنگ, ناچ گانا سب کچھ, اور لگتا ہے کہ وہ بڑا ایڈوانسڈ بولڈ اینڈ بیوٹیفل ٹی وی پہ پروگرام آ رہے ہیں, یا ہاؤس وائفز آ رہی ہیں, ان کی ایک خوشحالی آ رہی ہے اور ان کی ایک اور. تو اس سے یہاں ایک فساد آ گیا. جس طرح ہم بھی چھوٹے تھے, ہم بھی امپریس ہوتے تھے. جب آپ اس کو اندر سے دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر ایک بڑے پرابلمز نظر آتے ہیں. ان کا فیملی سسٹم ٹوٹ گیا.
60-70% شادیاں ڈیورس میں ہوتی ہیں, بچے بڑے ہو رہے ہیں, دو ماں باپ کے بغیر, سنگل مدر سے, اس کے اپنے پرابلمز آ رہے ہیں. ان کی جو اسپرچویلٹی, ان کا کوئی یعنی کہ جو مورل اینکر کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ایک جو قرآن کے اندر اللہ نے الفرقان ایک سورہ کے ہمیشہ کے لیے اچھے اور برے کی کئی چیزوں کے اوپر تمیز دے دی ہے, وہ ختم ہو گیا, تو سب کچھ ہی اجازت مل گئی. مغرب کو اگر جب تک آپ اندر سے نہ جانچیں, خطرہ یہ ہے کہ آپ مغرب کی بری چیزیں لے لیں گے, ان کی چیزیں نہیں لیں گے. اکنامک ویل بینگ ہو تو روشن خیالی آئے گی. روشن تو ذہن ہے, ذہن روشن خیال ہوتا ہے, مائنڈ لبرل ہوتا ہے نا. آپ جو لبرل کی بات کرتے ہیں وہ تو مائنڈ لبریٹ ہوتا ہے نا, جتنی وسیع آپ دیکھتے ہیں اتنا مائنڈ لبرل ہو جاتا ہے. خان صاحب, آپ نے مثال دی مہاتیر محمد کی, تو مہاتیر محمد کی اگر آپ پولیٹیکل دیکھیں ہسٹری, تو ایک وقت میں ان کی پارٹی نے ان کو ایک طرف کر دیا, اور انہوں نے جو جو انسٹرومنٹ تھا چینج کا وہ پارٹی آرگنائزیشن تھی. آپ کے بارے میں یہ رائے ہے کہ آپ کی پارٹی آرگنائزیشن جو سی ہے وہ بڑی کمزور ہے, یا آپ اس پر توجہ نہیں دیتے, تو کیا وجہ ہے؟ مطلب آپ زیادہ تر ڈائلاگ ٹی وی ٹاکس میں اور اس قسم کی ڈسکشن میں زیادہ نظر آتے ہیں, جبکہ پاکستان میں جس نے عوامی رابطے کے ذریعے ایک بڑی جماعت بنائی, ذوالفقار علی بھٹو, اگر آپ ان کو دیکھیں کہ آج سے 40 سال پہلے ایک دن میں انہوں نے 20 جلسے کیے. آپ نے تنظیم سازی کیوں نہیں کی؟ چونکہ ایک تنظیم ہی چینج لا سکتی ہے. فاروق, میں نے بھی ایک دن میں 18 جلسے کیے ہوئے ہیں. میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کسی نے پاکستان میں اتنا زیادہ پاکستان میں نہیں پھرا جو میں پھرا ہوں. میں یہ سب سے چیلنج ہے, کوئی پولیٹیکل لیڈر نے اتنے پاکستان کے علاقے نہیں دیکھے. کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے جس نے وزیرستان سے لے کے اورکزئی ایجنسی سے, کرم سے لے کے بجوڑ, یہ سارا پھرا ہے. پھر سارے اپنے ناردرن ایریاز, سکردو سے لے کے چترال سارا بائی روڈ دیکھا ہوا ہے. پھر سندھ سارا پھرا ہوا ہے. پھر بلوچستان گیا ہوں, پنجاب کا کوئی شاید ہی کوئی علاقہ جو نہیں گیا. میں ایک تو پھرا سارے پاکستان میں ہوں, اور دوسری چیز کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ عوام سے رابطہ نہیں, عوام سے بھی رابطہ ہے, لیکن وہ ایک پوٹینشیل آرگنائزیشن نہیں ہے آپ کی پارٹی کی. اس میں یہ دو چیزیں ہیں. بٹ لیکن میں پھر ٹی وی کا بھی آپ کو ایک بتا دوں کہ ٹی وی جو ہے, دیکھیں امریکہ کے اندر اربوں ڈالر دونوں کینڈیڈیٹ, جو بھی امریکن پولیٹیکل کینڈیڈیٹس ہیں, اربوں ڈالر ٹی وی پہ خرچ کر رہے ہیں. لیکن ان کی تنظیم تو ہوتی ہے نا گراؤنڈ پہ. تنظیم تو ہوتی ہے, لیکن آخر وہ تنظیم کے باوجود بھی جو یہ سارا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں, اربوں ڈالر, 80% ٹیلی ویژن پہ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ کیونکہ ٹی وی ایک ایسا میڈیم ہے جو آپ اپنے لوگوں کو اپنے تاثرات ڈائریکٹلی پہنچا سکتے ہیں, اور یہ بڑا پاورفل میڈیم. ذوالفقار علی بھٹو کے پاس اگر یہ میڈیم اگر ہوتا تو پتہ نہیں وہ اور کتنی فنائی بھلا دیتے. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری پولیٹیکل آرگنائزیشن اس لیول کی نہیں جو ہونی چاہیے. اس کی بہت بڑی وجہ پیسہ ہے. پاکستان میں کوئی بھی پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے, آپ پیسے اکٹھے نہیں کر سکتے. آپ نے ڈیولپ کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ آپ نے ایز اے سوشل ورکر آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے کہ کامنر سے آپ نے فنڈز لیا, تو پارٹی میں آپ وہ سکل کیوں نہیں استعمال کی؟ ایک تو پاکستان میں اگر آپ کو لوگ, پیسے والے لوگ پولیٹیکل فنڈنگ کرتے ہیں, وہ ہمیشہ ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. ایک انٹرسٹ ہوتا ہے, دوسرا ان کو خوف ہوتا ہے کہ جو پاور ہوگی, ایک ان کو سی بی آر کے آفیسر کو بھیجنا ہوتا ہے اور انڈسٹری کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں, فیکٹری کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں. لوگ ڈرتے ہیں, لوگ اس کو پیسے دیتے ہیں یہاں بدقسمتی سے جو پاور میں آنے والا ہو. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ یہاں امریکہ کے اندر آپ کو ٹیکس بریکس ملتی ہیں اگر آپ پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کریں. پاکستان میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ لوگ فلاحی کاموں کے لیے پیسہ دیتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں. پاکستانی ہماری قوم کی بہت بڑی طاقت ہے کہ لوگ فلاحی کاموں کے لیے اپنا دینی فرض سمجھتے ہیں. دیکھیں نا, اسلام کو ہر قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جی بڑا یہ ریلیجن ہے. کوئی یہ مغرب کو نہیں بتاتا کہ اسلام کی جو طاقت ہے اس ملک میں, کہ اتنا ایک شوکت خانم جیسے ہاسپٹل کو 90 کروڑ روپیہ ہم اکٹھا کرتے ہیں ہر سال. ایک سال میں غریب مریضوں کے علاج کے اوپر جو ہمارا, اگر یہ فنڈ اگر آپ تحریک کے لیے بھی اکٹھا کریں تو جو سٹیٹس کو کہہ رہے ہیں آپ بدلنا چاہتے ہیں, تو ایسے کئی شوکت خانم کھڑے ہو سکتے ہیں. نہیں, بالکل میں آپ کو کہتا ہوں, لیکن وہ اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں. بدقسمتی سے وہ پالیٹکس کو نہیں پیسے سمجھتے, زکوٰۃ ہے نا. یہ بھی ایک عجیب چیز ہے, وہ پالیٹکس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی پاور کے لیے ہو رہا ہے. تو بہرحال ابھی وہ ایک یہ سائیکل. لیکن آپ تو پاور سے ہمیشہ دور رہے ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مینٹل بیریئر لوگوں کا توڑنا ہے. لیکن میں اب انشاءاللہ اس پوزیشن میں آ گیا ہوں کہ اب پہلی دفعہ ہمیں کوئی پچھلے 1 سال سے ہماری فنڈنگ ہونی شروع ہوئی ہے. لوگ پیسہ بھیجتے ہیں, لوگ ینگ لوگ خاص طور پہ پروفیشنلز
جو کہ سمجھتے ہیں کہ ایک تبدیلی کی جماعت ہے، تو ہماری فنڈنگ ہونی شروع ہوگی. آپ دیکھتے رہیں گے پارٹی کی تنظیم مسلسل بہتر ہوتی جائے گی. خان صاحب آج مئی 2008 ہے، 12 سال ہو گئے آپ کی جماعت کو بنے، آپ کو سیاست میں چھلانگ لگائے ہوئے اس میدان میں. آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ آپ نے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے اور آپ نے کئی دفعہ کبھی کسی طرف گئے کبھی کسی طرف گئے، اور پھر آپ نے کنفیشن بھی کی کہ اگر میں پرویز مشرف کی طرف گیا تو میں غلط تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ 12 سال میں آپ مور ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین ہیں اور آپ سے کیا غلطیاں ہوئیں؟ دیکھیں پولیٹکس نے مجھے ایک چیز سکھائی جو کوئی یونیورسٹی نہیں سکھا سکتی تھی. یاد پھر سے میں آپ کو بتاؤں، یونیورسٹی میں میری جو ڈگری تھی پولیٹکس اور اکنامکس میں تھی، جو بے نظیر وہ میرے ساتھ ہی تھی. صحیح. بے نظیر اور ہم کلاس فیلوز تھے، دونوں کی ایک ہی ڈگری تھی پولیٹکس اکنامکس کی. لیکن جو میں نے ان 12 سالوں میں سیکھا ہے وہ کوئی یونیورسٹی نہیں سکھا سکتی تھی. اصل میں پولیٹکس کی جو ایک بہت بڑی ایک پولیٹیشین کی طاقت ہوتی ہے وہ مردم شناخت. اب لوگوں کو کیسے فیصلہ کریں گے؟ آپ جو بھی آپ کی ٹیم بنتی ہے اس کی جب تک آپ کی یہ شناخت انسانوں کی سمجھ بہتر نہ ہو آپ ٹیم بھی نہیں بنا سکتے. اور آپ لوگوں سے ڈیل کیسے کریں گے؟ ہر انسان اپنی اچھائیاں اور برائیاں لے کے آتا ہے، اس کو آپ کیسے سمجھیں گے، اسے ڈیل کیسے کریں گے؟ یہ جو ٹریننگ ہے، میتھ سائیکالوجی آپ نے سیکھی، یہ سب سے مشکل چیز تھی میرے لیے. دیکھیں نا، اگر میں نے مشرف کو بیک کیا تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ میں ہمیشہ عموماً اگر مجھے کوئی لوگ سنسیئر لگے میں ان کی بات مان لیتا ہوں. جب تک کہ وہ اپنے آپ کو غلط ثابت نہ کریں میں لوگوں کو ٹرسٹ کرتا ہوں. میری انسٹنکٹ یہ نہیں کہ اگر آپ مجھے میں پہلے آپ کے اوپر شک کروں گا. میں شکی انسان نہیں تھا. اب ڈاؤٹ نہیں کرتے، لیکن اب مردم شناس ہو گئے. نہیں، اگر مجھے کوئی آدمی ایسی بات